شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، بے نمازی کو ادھار نہ دو۔ شیخ سعدی سے پوچھا کیوں نہ دے بے نمازی کو ادھار؟ فرماتے ہیں جو اللہ کا قرض نہیں دے رہا وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا، وہ تمہارا قرض کیسے واپس کرے گا؟ اور غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، اس کی تدفین مسلمانوں کی قبرستان میں نہ کی جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نمازیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اور سلطان باہو فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، وہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا مولانا روم نے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وہ بھی کوئی زندگی ہے جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اللہ نے زندگی دی ہے اپنی بندگی کے لیے، اللہ نے سانسیں دی ہیں اپنی عبادت کے لیے، اس کی عبادت کرتے رہو۔ کھولو قرآن مجید 27واں سپارہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ اب تم کہو گے میرے گھر کا کام کون کرے گا؟ تم اللہ اللہ میں لگ جاؤ، تیرے گھر کا کام اللہ بنا دے گا، تیری بگڑی اللہ بنا دے گا، تیری عمر میں برکت اللہ کر دے گا، تیری اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دے گا، تیری بگڑی بنا دے گا، لوگ تجھے عزتیں دیں گے، لوگ تجھے رسپیکٹ کریں گے۔ مولانا روم کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، اللہ نے زندگی دی ہے اپنی عبادت کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جس زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ تو صرف شرمندگی ہے، اس میں کیا ہے؟ خجالت ہے، اس میں شرمندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضور اکرم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، آقا جلوہ فرما ہے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام دیوانوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ ایک عورت آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی تأخرنی یا رسول اللہ، تأخرنی یا رسول اللہ، تأخرنی یا رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، میں ناپاک ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے، تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ عورت روتی ہوئی کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر گھر سے باہر تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا میرے ایک اجنبی مرد سے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے، اور آقا وہ ہو گیا جو حلال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر بچہ پیدا ہو گیا، میں نے اپنے شوہر کی عزت کی وجہ سے، اپنے والدین اپنے برادران بھائیوں کی عزت کی وجہ سے، کہ میرے میکے والوں کی بھی عزت کا جنازہ نکلے گا، سسرال والوں کی عزت کا بھی جنازہ نکلے گا، اسی ڈر سے میں نے بچے کا قتل کر دیا۔ آقا میں نے بچہ بھی مار دیا، اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ آقا کوئی راستہ ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے؟ یہ اسلام کا قانون ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی کا شوہر جب سفر پہ نکل جائے تو عورت جو ہے وہ اپنی بھی حفاظت کرے، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی امانت ہے، اور جو شوہر کا گھر کا مال ہے اس کی بھی وہ حفاظت کرے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے گھر کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کو سسرا اپنے میکے نہ پہنچا دے، اب اللہ اکبر یہاں سے وہاں نہ پہنچا دے، اپنے شوہر کو امیر کرنے کی سوچے، شوہر کا ہاتھ بٹائے، شوہر کی پریشانی کو اللہ اکبر مل کے اس کے ساتھ میں بانٹ لے، اس کے درد کو مل کے بانٹے، اس کے دل کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے، اپنی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے گھر کی بھی حفاظت کرے، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ آقا سے کہنے لگی آقا یہ گناہ ہوا، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تجھے تو اب رجم کیا جائے گا، تجھے سنگسار کیا جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، شادی شدہ اگر اس جرم کا ارتکاب کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خاتون نے حضور کا یہ فیصلہ منظور کر لیا، آقا میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، یا رسول اللہ مجھے تو دنیا میں سزا دے دیجئے۔ آقا کریم نے اسے میدان میں کھڑا کیا اور اس پہ اتنے پتھر پھینکے گئے، اتنی سنگریزی کی گئی، عورت سر سے لے کے پیروں تک زخمی ہو گئی، خون سے لت پت ہو گئی، پتھر مارے جاتے رہے، یہاں تک کہ عورت کی سانس رک گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کا
فیصلہ ہے کہ اگر شادی شدہ جوڑا اس جرم کا ارتکاب کرے گا، یہ قرآن نے سزا رکھی ہے، عورت نے اس سزا کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اگر وہ چاہتی تو کسی کو نہ بتاتی، لیکن نبی کو بتا دیا، دنیا میں اس نے سزا کو برداشت کر لیا، آخرت کی سزا سے وہ بچ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس عورت کو دفن کیا گیا، اس عورت کو قبر میں لٹایا گیا، اس عورت کی قبر بنائی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس خاتون نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس خاتون نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ارے اپنی زبان بند کر لو، خاموش ہو جاؤ، جرم تو بڑا کیا تھا، تم جرم دیکھ رہے ہو، میں اس عورت کی توبہ دیکھ رہا ہوں۔ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا فقط 10واں حصہ اہل مدینہ کو دے دیا جائے تو اس کی توبہ کا 10واں حصہ سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان، علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضرت، واہ۔ اس نے سچی توبہ کی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہروے منزل ہی نہیں۔ اپنے خدا سے مانگ کے تو دیکھو، اس کو منا کے تو دیکھو، اللہ جتنی جلدی مانتا ہے اتنی جلدی تو ماں بھی نہیں مانتی ہے۔ ماں کی ممتا تو بڑی مشہور ہے، اس زمین کے اوپر بہت رشتے ہیں، لیکن سب سے پیارا رشتہ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، ابا اماں کا رشتہ بڑا پیارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ماں جتنا بچے سے پیار کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ماں کو منانے سے زیادہ ایزی اللہ کو منانا ہے۔ اللہ کو منانا بڑا آسان ہے، بس تو تنہائی میں چلا جا، بستر میں چلا جا، اپنی بیوی سے ہٹ جا، اپنے بچوں سے ہٹ جا، اپنے دوستوں سے ہٹ جا۔ 1 گھنٹہ دوستوں کے لیے دے رکھا ہے، 1 گھنٹہ رشتہ داروں کے لیے آپ نے دے رکھا ہے، 2 گھنٹے بستی والوں کے لیے دے رکھے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم 2 گھنٹے بچوں کے لیے، 4 گھنٹے دکان مکان کے لیے، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ خدا کے لیے بھی نکالو، اپنے خدا کے لیے نکالو۔ یہ حضور کی زندگی ہے۔ آقا نے اپنی زندگی کو اس طرح بانٹ رکھا تھا کہ زندگی کا کچھ حصہ تو اپنی بیویوں کو دیتے تھے، حضور زندگی کا کچھ حصہ صحابہ کرام کو دیتے تھے، پھر اللہ اکبر غریبوں کی مدد کے لیے دے رکھا تھا، اور کچھ زندگی کا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے نکال رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار ہرا میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ غار ہرا میں کیوں جاتے ہیں؟ حضور مکہ شہر میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، شہر مکہ سے نکل کے اللہ کی عزت کی قسم غار ہرا پہاڑی کے اندر جا کے وہاں رب کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ حضور اللہ سے تنہائی میں ملتے تھے، خدا ہوتا تھا، رسول اللہ ہوتے تھے، اللہ رسول کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو میرے نبی نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے خدا کی عیاد کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ تو میں آپ سبھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ بڑی بیست زندگی ہے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر دنیا کی گپ شپ میں ختم نہ ہو جائے، موبائل فیس بک واٹس ایپ پہ یہ ختم نہ ہو جائے۔ او میرے بھائیو، کچھ زندگی اپنے رب کے لیے بھی نکالو، کچھ زندگی کا حصہ عبادت کے لیے بھی نکالو، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہنا پڑے مولا ہم نے سب سے ملاقاتوں کے لیے ٹائم دیا لیکن تجھ سے معافی مانگنے کے لیے ٹائم نہ دیا۔ او میرے بھائی، خدا سے جلدی کوئی نہیں مانتا ہے، روٹھے رب کو منا لو، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، ہاتھوں کی لاج رکھنا پروردگار کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان،
علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کس کو رہرو منزل ہی نہیں۔ ارے کوئی راستہ مانگنے والا ہی نہیں ہے تو راستہ دکھائے رب کی رحمت کس کو؟ رب کی رحمت تو کہہ رہی ہے آ جاؤ میرے پیغمبر کے پیچھے چلو، لیکن ہمارے جوان چلنے تیار نہیں ہے۔ یہ تو شاہ رخ خان کے پیچھے چلیں گے، یہ تو سلمان خان کے پیچھے چلیں گے، یہ تو کرکٹر کے پیچھے چلیں گے، انہی کی دیوانگی ہے بس وہ مجھے پسند ہے، اس کا اسٹائل پسند ہے، اس کا ہیئر اسٹائل پسند ہے، اس کا لباس مجھے پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ایک بات بتاؤں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، اگر اس کسی سلمان شاہ رخ کے پیچھے چلو گے، دن کے اجالے میں بھی چلو گے نا، آنکھیں کھول کے بھی چلو گے، جب بھی گرنے کا ڈر ہے، گرنے کا ڈر ہے۔ لیکن میرے نبی کی سیرت ایسی ہے ہمارے لیے، آقا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے رات کے اندھیرے میں بھی چلو گے نا تو گر نہیں سکتے، جنت میں جا کے نکلو گے۔ نبی کی پیروی کرو، کوئی نہیں گرائے گا، کوئی چوٹ نہیں دے سکتا، کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو میں نے یہ جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ کیوں رکھا، ایک کسی نے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میری جو یہ واقعہ رکھنے کی وجہ ہے وہ وجہ سامنے رکھنا ہوں، ریزن میں نے اس میں یہ واقعہ رکھا۔ حضور نے اس عورت کی گفتگو سن کے کہا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ نعرہ لگا ہو سکتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ وہ خطیب جو درگاہ اعلی حضرت کا فیضان لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہو چکے ہیں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ کی تقریر کا ڈنکا ہے۔ آج آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ کی تقریر یاد رکھیں گے۔ حضرات یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی رضوان صاحب قبلہ نوری کشمیر کی بنگال کی کھاڑی سے لے کر کے کشمیر کے کنیا کماری تک، ہم کرناٹک میں بنگلور گیا تھا، الحمدللہ وہاں بھی حضرت کے خطابت کے علم لیاقت کے چرچے قائم ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ الحمدللہ حضرت میرے استاد ہیں، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب تو آپ کو اور اچھے سے سننا پڑے گا کیونکہ حضرت مہمان خصوصی بھی ہیں ہمارے لیے اور میرے استاد بھی ہیں، تو آپ بڑے اچھے انداز میں سنیں گے۔ اور تھوڑا سا یہ ہے کہ حضرت مصروف ہیں، کرناٹک میں اس وقت خدمت کر رہے ہیں، تو نکلنا ہے ابھی حضرت کو جلدی، تو اس لیے میرے بعد ڈائریکٹ حضرت، اس کے بعد انشاءاللہ یہ تمام شاعر ہیں، جیسا بھی آپ سنیں گے امام صاحب ہیں، جتنی دیر آپ انہیں سنیں گے، یہ سنانا چاہیں گے تو آپ سننا، ورنہ ان کے اوپر ہے، نہیں سنانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ باقی جتنے ہیں یہ 2 3 تیسرے جیسے سنائیں گے، حضرت کے بعد پروگرام ہوگا، مجبوری حضرت کو ہی نکلنا ہے ابھی۔ حضرت درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات تو جو عورت آئی تھی نا وہ روتی ہوئی، سمجھ رہے ہیں، تو آقا نے کہا میں تیرے انداز سے یہ سمجھ رہا تھا کہ تو نے نماز عصر کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا، اس سے آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، اپنی زندگی کو برباد مت کیجئے، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، عبادت کر کے اسے مزید قیمتی بنا لیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ کی عبادت، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ پڑھیں گے، سبھی اٹھائیے انشاءاللہ، سب نماز کی پابندی کا، صحیح ہے نا، پڑھنا نماز۔ اب ہاتھ نیچے کیجئے، دیکھیے اسی آیت میں دوسرا جو اللہ نے حکم دیا اپنی عبادت کے فوراً بعد دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے باپ کی اپنی ماں کی اطاعت کرو۔ پہلا تو ہمیں یہ حکم ملا کہ عبادت کرنی ہے، دوسرا پھر فوراً یہ حکم ملا کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نماز روزے کو سب کچھ سمجھ لو، اماں ابا کو چھوڑ دو، تو پھر بھی یہ نماز تمہیں نہیں بچائے گی۔ ہاں نماز بھی تبھی بچائے گی جب ماں باپ کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں گی، ورنہ کتنے نمازیوں کی عزت کے جنازے نکلتے دیکھے ہیں، نمازی تھے لیکن ماں باپ سے گفتگو نہیں کرتے تھے،
ان کی کوئی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ سے اتنا آگے بڑھ کے کہوں گا کہ اپنی زندگی کے طریقے تھوڑے سے چینج کر لو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اپنی زندگی میں ان کو ڈال لو۔ دیکھو گھر سے ہر ایک آدمی کو نکلنا ہے، نہیں نکلے گا تو بچے ہیں، بیوی ہے، ذمہ داریاں اخراجات ہیں۔ عورت کی ذمہ داری یہ ہے وہ گھر میں رہے، اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا بچوں کو ڈیل کرے، اور شوہر کی ذمہ داری کہ باہر نکلے، حلال لے کر کے آئے اور بچوں کو کھلائے تاکہ حلال خون بنے اور بچے جو ہیں اس کے وفادار بن جائیں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، بدیش بھی جانا پڑتا ہے، اور ہندوستان بہت بڑا ہے، پھیلا ہوا ہے، اس میں ہمیں پھیلنا پڑتا۔ قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کیجئے، اب جب آپ گھر سے نکلا کرو نا تو کیسے نکلو؟ حضرات اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے اپنے گھر سے باہر جایا کرو۔ جب آپ کام کے لیے جایا کرو نا تو اپنے باپ کی دست بوسی کر کے جایا کرو، ماں کی دست بوسی کر کے جایا کرو، ماں کے قدموں کو چوم کے جایا کرو، باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کرو۔ حضور کی مشہور حدیث ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب گھر سے نکلو ماں کی دست بوسی کر لو، باپ کی دست بوسی کر لو، ان کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لو، پھر آپ گھر سے نکلو۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس طرف جاؤ گے نا کامیابی قدم چومتی تمہارے جائے گی، پھولو گے پھلو گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے اغراض و مقاصد میں 100% کامیاب ہو کر کے لوٹو گے۔ اب تمہارے بزنس میں بھی گھاٹا نہیں ہوگا، تمہارے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوگا، تمہیں کام ملے گا، اچھا بزنس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گھر سے نکلنے کا یہی طریقہ آج کے بعد کرنا، ماں کے ہاتھ چومنا، باپ کے ہاتھ چومنا، اور پھر سلام کر کے والدین کو گھر سے نکلنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منور رانا نے کہا تھا ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ گھر میں بہت افراد ہیں لیکن کسی کے دم سے رونق نہیں ہے۔ گھر میں رونق باقی ہے یا تو باپ کی وجہ سے ہے یا ماں کی وجہ سے ہے۔ جس دن ماں باپ لوٹ کے قبرستان چلے جاتے ہیں گھر کی رونقیں اپنے کفن سے ساتھ لپیٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھول دی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب تم گھر سے نکل گئے، کام کرا، سکسیس ہوئے، کامیاب ہوئے، گھر کو واپس آئے، میں بتاتا ہوں باپ کی محبت کیا ہے، ماں کا پیار کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے۔ جب آپ رات کے 2 بجے دروازے پہ آ کے دستک دو گے، گھر کے اندر بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، لیکن جب آپ رات کے 2 بجے بھی اپنے دروازے پہ دستک دو گے، اللہ کی عزت کی قسم یا تو پہلے باپ بولے گا یا پہلے ماں کی آواز آئے گی۔ بیوی بہت محبت کرتی ہے لیکن سو جاتی ہے، اولاد بہت پیار کرتی ہے سو جاتی ہے۔ یہ تیرے ماں باپ ہیں، یہ اتنے پیارے رشتے ہیں جنہیں تو نے اپنے سے دور رکھا ہے۔ ارے تیرے آنے میں دیر ہو جائے انہیں نیند نہیں آتی، یہ بستروں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے تیری سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ یہ تیری ماں کا رشتہ، یہ تیرے باپ کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے۔ یہ تیرے لیے سوتے بھی نہیں ہیں، یہ انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹا آج آنے میں تاخیر کیسا ہو گئی، میرا بیٹا
اتنی دیر کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر، نہ تو ماں کو نیند آ رہی ہے نہ باپ کو نیند آ رہی ہے۔ تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، یہ تو ماں باپ ایسے رشتے ہوتے ہیں، انہیں تو اتنا پیار ہوتا ہے، انہیں تو اتنی محبت ہوتی ہے۔ بیٹا اگر کوئی نشیڑی بھی ہونا تو ماں کو اس کے بھی آنے کا پتہ ہوتا ہے کہ دبے پیر سے رات کے 12 بجے گھر میں کون آتا ہے۔ ابا کو غصہ آتا ہے، ماں اسے بھی بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر گھر کے اندر نشیڑی بیٹا آ رہا ہے تو اس کا بھی علم ہے اس کے آنے کا یہ ٹائم ہے۔ اگر اس نشیڑی کو بھی آنے میں دیر ہو گئی تو ماں پریشان ہے، نشیڑی ہے لیکن لال تو میرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس کا بھی انتظار کر رہی ہے، ماں سب کا انتظار کرتی ہے۔ ماں کو سب لال پیارے ہوتے ہیں، ماں کو اللہ اکبر پیارے نہ کیوں نہ ہو، اس نے تو اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے بچے کو، خون جگر پہ لا دیا، پال کے پوس کے بڑا کر دیا، اور تو کہتا ہے میری ماں نے کچھ نہیں کیا، میرے باپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ تیرا جملہ اللہ اکبر کبیرہ تیرے باپ کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب بیٹا کہتا تم نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی عزت کی قسم یاد رکھنا، تیرے ماں باپ تیرے لیے ایسے اہم رشتے ہیں جنہیں تو نے بھلا کر کے رکھا ہے۔ جب لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں نا، جب تمہارے پاس چمک دمک ہے، تم گلیوں سے نکلو گے، لوگ تم سے محبت کریں گے، محبت کریں گے، تمہیں گفٹ دیں گے، تمہیں قیمتی ہدایہ و تحائف دیں گے۔ لیکن تیرے باپ تو ایسی ہستی ہے تیرے لیے، لوگ تجھ سے محبت کریں، سسرال والے تجھ سے محبت کریں تو تجھے قیمتی تحفے دیں گے۔ تیرے باپ نے تو تجھے اپنی پوری جوانی دے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو کہتا ہوں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہو یا نہ ہو، ایک باپ کی پوری جوانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ باپ ایسا ہے، اگر تو اپنے جسم کی چمڑی اتار کے اس کی جوتی بنا کے اپنے باپ کو پہنا دے تب بھی باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ باپ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کچھ لوگ، کچھ بچوں کو، کچھ لڑکوں کو، کچھ لونڈوں کو یہ بھی مطلب کیا ہے، ایک وہم ہوتا ہے کہ ماں زیادہ محبت کرتی ہے، باپ کم محبت کرتا ہے۔ میں اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، ماں جو ہے نا یہ جلدی رو دیتی ہے، باپ کو ہمت ہوتی ہے۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، ہاسپٹل پہنچتا ہے، ماں تو گود میں لے کر کے بیٹھی ہے، تڑپ رہی ہے، اللہ تیرا تو تجھے دے دیا، تو ہی فیصلہ کرے گا، تو شفا دے گا۔ ماں اچھے اچھے جملے رب کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ باپ ہے جو ڈاکٹر کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، ایمرجنسی فیس دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میڈیکل اسٹور پہ جا کے کہہ رہا جلدی دوا دیجیے، میڈیسن لایا، کمپاؤنڈروں کو دی جلدی لگاؤ۔ ماں روتی رہی، باپ بھاگتا رہا، باپ دوڑتا رہا، اور بچے کو جب ہوش آیا ماں سو گئی، بچہ بھی نیند میں چلا گیا۔ اب یہ باپ تھا یہ جو دن بھر بھاگتا رہا، ماں روتی رہی بیٹے کے پاس، بیمار بچے کے پاس، باپ بھاگتا رہا، دوڑتا رہا۔ جب ماں اور بیٹا دونوں سو گئے نا تو یہ باپ ہاسپٹل کے ایک کونے میں بیٹھ کے بیچارہ اکیلا رو رہا تھا۔ ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، فرق اتنا ہے، ماں سامنے روتی ہے، باپ چھپ چھپ کے روتا ہے۔ باپ بولو چھپ چھپ کے روتا ہے، درد اسے بھی پورا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں ہے سب کا علم رکھتی ہے، سب کو عزت دیتی ہے، سب بچوں کا خیال کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں، پھر اپنی بات کو سمیٹ لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک دن ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں دکھا دے میرا جنت میں ساتھی کون بنے گا۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا جاؤ فلاں شہر میں جا کے دیکھ لو، فلاں شخص گوشت بیچ رہا ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، اس کی دکان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اس نے پورے دن میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ شام ہوئی، اس نے گھر کے لیے گوشت لیا اور حضرت موسیٰ کی چمکتی پیشانی دیکھ کے بولا میرے مہمان بن جاؤ۔ تو آپ کو تو دیکھنے ہی تیار، یہ کون سا عمل کرتا ہے، اللہ نے اس جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا، پڑوسی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا مجھے تیری دعوت قبول ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے ساتھ اس کے مکان پہ پہنچے، اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے تیار کیا۔ آج ماؤں سے چھپ چھپ کے کھاتے ہو، ہوٹل کا کھانا لا کے گھر کے برتن بھاڑے الگ کر کے، ماں میں تو اکیلا ہو رہی ہوں، میرے بس کی نہیں ہے اتنا خرچہ برداشت
شکایت کرنا. ہوٹل سے ترکاری نہاری قورمہ اسٹو لا کے پایا لا کے اور ماں کے سامنے باپ کے سامنے تو کھا رہا, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جس ماں نے اپنے منہ کا نوالا تجھے کھلا دیا, دسترخوان پہ 5 روٹی کھانے والے 6 ہیں, کوئی نہیں کہتا مجھے بھوک نہیں ہے, ماں کہتی مجھے بھوک نہیں ہے, تم 5 مل بانٹ کے کھا لو. اللہ اکبر کبیرہ. جس ماں نے تجھے اپنا لہو پلایا, 9 مہینہ پیٹ کے اندر رکھا, جو باپ پردیس گیا تیرے لیے, جس نے تجھے رہنے کے لیے مکان دیا, دکان دیا. اللہ اکبر. عید کے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ 5 بچوں کو ایک سے جوتے, ایک سے کپڑے بنائے, ایک سے کھلایا پلایا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اس باپ کے سامنے اپنے بیوی کے ساتھ الگ ہو کے ہوٹل سے نہاری اور قورمہ لا کر کے باپ کے سامنے کھاتا ہے. او ظالم, تو اتنا بے غیرت ہو گیا, باپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا ابا آؤ میرے ساتھ میں آ کر کے کھا لو. ماں کو اللہ اکبر ساتھ میں کھلا بھی نہیں سکتا. ہماری حالت تو یہ ہے, 100 روپے 150 روپے کی حیثیت کیا ہوتی ہے. 100 روپے کا سامان بھی لاتے ہیں تو ماں سے چھپا کر کے لا رہے ہیں, باپ سے چھپا کر کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. باپ نے اپنے منہ کا نوالا اس بیٹے کو کھلایا, ماں نے اپنے منہ کا نوالا اس بیٹے کو کھلایا. آج یہی بیٹا باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے, آج یہی بیٹا ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا. کہا حضرت ابھی کھاؤ گے یا تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ گے؟ کہا کیا مطلب؟ بولے ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا پڑے گا, اور تھوڑا پیٹ کر کے کھاؤ گے تو میرے ساتھ کھاؤ گے. اللہ اکبر. کا تیرے ساتھ کھانا ہے. آپ کو تو دیکھنا تھا نا کون سا عمل کرتا ہے. جنت میں اللہ نے میرا ہمسایہ بنایا ہے. جوان کھانا لے کر کے تشتری میں اللہ اکبر کبیر ایک بستر کے قریب پہنچا. اس نے جا کر کے بوڑھی کو اٹھایا, بوڑھی بیٹھ گئی. اس نے بوڑھی کا چہرہ دھلا اور بوڑھی کو اللہ اکبر صحیفہ کو کلی کرائی, اور پھر اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے, شوربے میں اس کو بھگویا, اور بھگونے کے بعد اپنی ماں کو بڑے پیار سے اس بزرگ عورت کو اس نے کھلائے. اس بزرگ عورت کو اللہ اکبر جب پیٹ بھر گیا, شکم سے آسودہ ہو گئی تو اس نے اس کو لٹا دیا. اب بوڑھی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے. زور سے یہ میری ماں ہے. ماں کے نام پہ بولو سبحان اللہ. اس نے کہا یہ میری ماں ہے. کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہتا حضرت جب میں اس کو روزانہ اسی طرح کھانا کھلا کر کے فارغ ہو جاتا ہوں, اس کا پیٹ بھرا کے فارغ ہوتا ہوں, تو یہ اپنے ہونٹ ہلاتی ہے اور بڑے پیار سے بڑے لاڈ میں کہتی ہے اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ. اے اللہ میرا بیٹا جو مجھ سے پیار کرتا ہے, میرا بیٹا جو میری خدمت کرتا ہے, میرے بیٹے کو کل قیامت کے دن جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. میری ماں بڑی سیدھی ہے, میری ماں بڑی بھولی ہے. کہا حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر, کوہ طور پر رب سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا پیغمبر, اور کہا مجھ جیسا گناہگار, کہا مجھ جیسا اجنبی, کہا مجھ جیسا گمنام. اللہ اکبر کبیرہ. کہا میں ان کا پڑوسی بن سکتا ہوں. میری ماں بڑی سیدھی ہے, میری ماں بڑی بھولی ہے, میں بھی ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. ماں جب کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے, تو میں ماں کا دل رکھنے کے لیے سیدھی ہے, بھولی ہے, میں بھی آمین کہہ دیتا ہوں. لیکن کہاں وہ اور کہاں میں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سنو, حضرت موسیٰ نے سنا, سننے کے بعد ارشاد فرمایا تیری ماں بھولی ہے, اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. انا موسیٰ, موسیٰ میں ہی ہوں, وانت جلیسی فی الجنہ, اور تو جنت میں میرا ساتھی ہے. جوان تجھے بشارت ہو, تجھے خوشخبری ہو, اللہ نے تیری بوڑھی ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت والدین, خواجہ کا ہندوستان, حضرت مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ, علامہ مفتی رضوان نوری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں ایک تو عبادت کا میں نے آپ کو میسج دیا, کریں گے عبادت, اور دوسرا کیا؟ ماں باپ کی اطاعت. اگر کسی نے اپنے اماں ابا کو ناراض کر کے رخصت کیا ہو, ایسے بھی ہیں, بہت ہیں, ہاں, جو پڑوسی کے پیر پکڑ لیں گے, ابا کے پیر پکڑنے میں ہیٹی سمجھ رہے ہیں, بولے میری مجھے مطلب کیا ہے, بستی والے محلے والے لعنت بھیجیں گے, دیکھو اس نے باپ کے پیر پکڑے. ابے تجھے ہو کیا گیا؟ پڑوسی کے ہاتھ جوڑنے میں تجھے شرمندگی نہیں ہو رہی, اور باپ کے پیر پکڑنے میں تجھے شرمندگی ہو رہی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم, باپ کے پیر پکڑ لے, اللہ دنیا تیرے قدموں میں ڈال دے گا.
माँ के कदमों में तो गिर के तो देख, बाप के कदमों में गिर के तो देख, उठाना अल्लाह का काम है, गिरना तेरा काम है, गिर जा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कुछ ऐसी भी हैं उजड़ जिन्होंने सबको राजी रखा, ससुराल को पहले राजी रखा, सब राजी रख के नाराज अम्मा और अब्बा को रखा और बेचारों को ऐसे रुखसत कर दिया। हाँ, अब जब रुखसत कर दिया तो अब कभी कभी याद आती है तो रोते हैं। तो अम्मा उनसे कहना चाहता हूँ, अम्मा अब्बा की याद आ रही है तो रोना, लेकिन घर में बैठ के मत रो, उनकी कब्र पे जाके रो। हाँ, हदीस पाक में है कि बेटा अगर नाफरमान है वो अपने माँ बाप के लिए जम के कसरत से इस्तिग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह उसे फर्मा बरदारों में लिख देता है। तो कसरत से जाता रहे कब्र पर, बाप की कब्र पर जाता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे तो अल्लाह तुझे फर्मा बरदार में लिख देगा। तेरे बाप की और तेरे दरमियान जो झगड़ा था, तेरी वालिदा तेरे दरमियान जो झगड़ा था, अल्लाह उसमें सुलह करवा देगा। क्या है? सुलह करवा देगा। तो तू अगर तूने अपने माँ बाप को नाराज करके रुखसत किया था तो तू उनके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे। और आला हजरत ने एक हदीस पाक को नकल किया है, सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उनके हक़ हैं? फरमाया 4 हक़ हैं। पहला हक़ ये है कि अपने माँ बाप पर नमाज़ जनाजा पढ़, उनका ये एक हक़ है। दूसरा हक़ ये है कि जो माँ बाप के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, माँ की सहेलियाँ बाप के दोस्त हैं, उनके साथ अच्छे से सलूक रखो। उन्हें ऐसा न लगे यार ये हमारे वो चले गए तो अब उनके बच्चों ने तो बोलना ही बंद कर दिया, वो तो गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये भी एक बाप का हक़ है कि जो उनके दोस्त हैं उनके साथ दिल खोल के पेश आते रहो, उनके लिए बाहें फैला दो और उनके लिए वैसे दस्तरखान बिछाओ, वैसे उनको रिस्पेक्ट करो। ये भी माँ बाप का एक माँ बाप के जाने के बाद हक़ है। पहला हक़ नमाज पढ़ना उन पर, नमाज जनाजा। दूसरा जो उनके रिश्तेदार हैं बोलो उनके साथ अच्छा सलूक करना। और एक हक़ माँ बाप का ये है कि माँ बाप की वसीयतें जो उन्होंने की हैं उनको जारी रखना, जो उन्होंने कहा है उन बातों पे अमल करना। ऐसा ना हो जो हमारे मतलब की कह दी उन पर तो अमल कर लिया और जो हमारे मतलब की नहीं थी उन वसीयतों को हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया। बोले ये हमारे मतलब की ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा अपन ये बात की, ये मतलब कि ना ऐसा नहीं कर रहे, ये कह के गए तो ऐसा करेंगे नहीं। माँ बाप ने जो बातें की हैं कड़वी भी हैं तो उनकी वसीयतों को जारी करें। और लास्ट चौथा हक़ ये है कि माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत पूरी ज़िंदगी करते रहना, ये भी माँ बाप का हक़ है। जब नमाज पढ़ो, 5 नमाज़ें आपको पढ़नी हैं 24 घंटे में, तो जब नमाज पढ़ो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बाद में, अपने बाप के लिए दुआ पहले, अपनी वालिदा के लिए दुआ पहले करना, ये माँ बाप का बोलो हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये योम रज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कई साल से यहाँ मनाया जा रहा है। अल्लाह इसके करने वालों को सलामत रखे, जो इसमें मतलब